بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ بے کتب دینا حيث يوصف القرآن بما هو من لوازم القديم كما في قولنا القرآن غير مخلوق فالمراد حقيقته الموجودة في الخارج. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ معتزلوں کا مضبوط سوال کہ تم جو تعریف کرتے ہو یہ تعریف تو سچی آتی ہے حادث پر اور اس کو تم قرآن کہتے ہو. ادھر تم کہتے ہو کہ اللہ کا جو کلام ہے وہ قدیم ہے. اس کی وضاحت کی کہ یہ اللہ کا جو کلام ہے وہ قدیم ہے اور یہ ساری صفتیں اس پر دال ہیں. خلاصہ یہ ہے اور وہ ان کے اندر حال نہیں ہے. وہ جو اللہ کی صفت ہے وہ ان میں حلول کرنے والی نہیں ہے. تحقیق و ہو سے شروع کیا تھا مسئلہ کہ شے کے لیے ایک ہوتا ہے وجود عینی نفس الامری خارجی یعنی ذہن سے خارج حقیقی، اور ایک ہوتا ہے وجود ذہنی کہ شے کی جو صورت ذہن میں ہے. یہ دونوں وجود حقیقی ہیں. اور ایک ہوتا ہے وجود فی العبارت لفظوں میں جو بولا، اور ایک ہوتا ہے وجود فی الکتابت جو شے لکھی جاتی ہے. جی تو وہ بھی تو اسی پر دال ہے. تو یہ دونوں جو ہے نا یہ وجود اعتباری ہیں. کتابت دلالت کرتی ہے عبارت پر کہ نہیں؟ عبارت دلالت کرتی ہے اس پر جو اور جو ذہن میں ہے وہ دلالت کرتا اس پر جو آیان میں ہے. سمجھا جی؟ اب توجہ کرنا. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پس جس وقت اب یہ بیان کرنے کے بعد حاصل یعنی مقصد کی طرف آتے ہیں. جس وقت موصوف کیا جائے گا نا قرآن کو ان صفتوں کے ساتھ جو قدیم کے لوازم سے ہیں. کیا جس وقت موصوف کیا جائے گا قرآن کو ان صفتوں کے ساتھ جو قدیم کے لوازم سے ہیں، جیسا کہ ہمارے قول میں القرآن غیر مخلوق، جیسا کہ ہمارے قول القرآن غیر مخلوق ہے. تو اب مراد کلام نفسی کی حقیقت ہے جو موجودہ فی الخارج ہے، جو یعنی جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے وہ مراد ہے. کیا وہ مراد کلام نفسی کی حقیقت ہے جو موجودہ فی الخارج ہے. ساری گلاخ جس وقت موصوف کیا جائے گا قرآن کو ان صفات کے ساتھ جو قدیم کے لوازم سے ہیں، جیسا کہ ہمارے قول القرآن غیر مخلوق میں. اب مراد حقیقہ کلام کی حقیقت ہے. اے شاباش سے سنیں جی. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ بارک. پس جس وقت موصوف کیا جائے گا قرآن کو بما ان صفتوں کے ساتھ جو قدیم کے لوازم سے ہیں، جیسا کہ ہمارے قول القرآن غیر مخلوق میں، تو مراد اب قرآن سے قرآن کی حقیقت ہے جو موجودہ فی الخارج ہے. اور وہ کون ہے؟ کلام نفسی ہے. پس جس وقت موصوف کیا جائے گا قرآن کو ان صفات کے ساتھ جو قدیم کے لوازم سے ہیں، جیسا کہ ہمارے قول القرآن غیر مخلوق
پیچھے وہ پورا جملہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق اختصار کیا ہے، تو پس مراد قرآن کی حقیقت موجودہ فی الخارج ہے، تو وہ کون ہے؟ کلام نفسی ہے۔ بس جس وقت منسوب کیا جائے گا قرآن کو ان صفات کے ساتھ جو قدیم کے لوازم سے ہیں، جیسا کہ ہمارے قول القرآن غیر مخلوق میں، اور مراد قرآن کی حقیقت ہے جو موجودہ فی الخارج ہے، اور وہ کون ہے؟ کلام نفسی۔ ایک آ گیا، ایک آ گیا، وہ ہے سو بما ہوا من لوازم المخلوقات والمختصات یراد به الالفاظ المنطوقۃ المسموعۃ۔ صبر۔ اور جس وقت موصوف کیا جائے گا قرآن کو ان صفات کے ساتھ جو صفات مخلوقات اور محدثات کے لوازم سے ہیں، جی مقروب وہ ساری یہ صفتیں جو پیچھے پڑھی ہیں جی، اور مکتوب، محفوظ، مقروب، مسموع، جب ان کے ساتھ موصوف کریں گے تو مراد لیا جائے گا قرآن کے ساتھ الفاظ منطوقہ مسموعہ۔ اب قرآن سے یہ مراد ہوگا الفاظ جن کا نطق کیا جاتا ہے، جو کانوں سے سنے جاتے ہیں۔ کیا کہ جی؟ اور جس وقت موصوف کیا جائے گا قرآن کو ان صفات کے ساتھ جو مخلوقات اور مختصات کے لوازم سے ہیں، تو اب مراد قرآن سے الفاظ ہوں گے جو منطوقہ جن کا نطق کیا جاتا ہے اور جو سنے جاتے ہیں۔ سنیں اب اس کی مثال، کما فی قولنا قرأت نصف القرآن، جیسا کہ ہمارے قول میں اگر کسی نے کہا قرأت نصف القرآن، اب اس میں جو قرآن ہے اس سے مراد الفاظ منطوقہ مسموعہ ہے، کہ یہ جو قرآن، یہ الفاظ جن کا نطق کیا جاتا ہے، سنے جاتے ہیں، اس قرآن کا نصف پڑھا میں نے، کلام نفسی کا نصف نہیں۔ آگے اب المحیل کما فی قولنا حفظت القرآن، یا اب المخیلہ، تو یا مخیلہ یعنی قرآن میں جو نقشہ موجود ہے نا، ذہن میں جو نقشہ موجود ہے الفاظ کا، وہ مراد ہوگا، ذہن میں جو نقشہ موجود ہے الفاظ وہ مراد ہوگا۔ جیسا کہ کما فی قولنا حفظت القرآن، میں نے قرآن یاد کیا، اب اس القرآن سے مراد جو اس کے دماغ میں الفاظ کا نقشہ جو محفوظ ہے، یہ مراد ہے۔ سنیں جی کیا کہ جی؟ یا قرآن سے مراد ہوں گے الفاظ منطوقہ مخیلہ، جیسا کہ ہمارے قول حفظت القرآن، اس میں جو القرآن ہے اس سے مراد الفاظ منطوقہ مخیلہ، جو دماغ میں نقش جو خزانے میں چلا گیا، جو ایندی بے منزل بڑی پکی ہے۔ کی مطلب ہے کہ جو دماغ کے اندر جو نقشہ ہے نا، وہ بالکل جب چاہتا ہے زبان سے اس کو سامنے لے آتا ہے، یہ مطلب ہے۔ یہی پکی منزل دا مطلب ہوں کہ اور کوئی ہوں جی، کہ دماغ میں جڑا وہ خزانہ ہے نا، وہ اتنا محفوظ ہے کہ جس وقت جتھوں چاہتا ہے اس خزانے وچوں اتھوں زبان تے لے آندا ہے جی۔ اچھا، او یراد به الاشکال المنقوشہ، یا مراد ہوگا قرآن کے ساتھ اشکال منقوشہ، کہ لفظوں پر جو اوراق پر جو نقش کیے گئے، اوراق پر جو پہ قرآن سے کبھی مراد الفاظ منطوقہ مسموعہ، کبھی الفاظ منطوقہ مخیلہ، اور کبھی اشکال منقوشہ۔ کیا کہ جی؟ یا قرآن سے مراد ہوں گے اشکال منقوشہ، کما فی قولنا یحرم للمحدث مس القرآن، جیسا کہ یہ مسئلہ کہ بے وضو کے لیے حرام ہے مس قرآن۔ اب القرآن سے جو اس جملے میں القرآن ہے، اس سے مراد ہے یہ جو کاغذ پر لکھے ہوئے نقوش ہیں، کیا ہیں یہ جو نقوش نظر آ رہے ہیں نا، ان کو مس کرنا، کیا یہ کیا حرام ہے؟
ایسے نہیں ہے کہ حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں تو بندہ دے منہ نال اگے انج کر کے جدوں آواز نکلی انج ہاتھ لائے تاکہ بھی نے حرام کام کیتا ہے وے یا بے وضو بندہ حافظ دے سر تے ہاتھ رکھ کے جدے وچ قرآن ہے تاکہ بھی نے کی کیتا ہے حرام کیتا ہے. یہ کم نہیں ہے. یہ القرآن یا مراد ہیں جو الفاظ منقوش ہیں. تو جب قرآن موصوف ہوتا ہے ان صفتوں کے ساتھ جو ہم مخلوقات تو پھر مراد ہوتا ہے مثلاً کہانا کہ قرأت نصف القرآن. اب یہاں القرآن سے مراد الفاظ منطوقہ مسموعہ. جب کہا حفظت القرآن اب الفاظ منطوقہ مخیلہ یعنی محفوظہ. اور جب یہ کہا کہ حرام ہے بے وضو کے لیے مس القرآن تو اب قرآن سے مراد ہیں اشکال شکلہ منقوشہ جڑا لکھیا وہ شکل ہی ہے نا جڑا پڑھ رہے ہوتے نقشہ نہیں ہے کہ سارے. اچھا سمجھے ہی ہوں ادھر ویخ دھیان کر. اور جس وقت موصوف کیا جائے گا قرآن کو ان صفتوں کے ساتھ جو محدثات اور مخلوقات کے تو مراد قرآن کے ساتھ الفاظ منطوقہ مسموعہ ہیں جیسا کہ ہمارے قول قرأت نصف القرآن قرأت نصف القرآن اور یعنی بے وجود ہی فی العبارت. اب مراد ہے قرآن سے قرآن کا وجود فی العبارت. کیا مراد ہے؟ یا مراد ہوں گے قرآن سے الفاظ مخیلہ جیسا کہ ہمارے قول حفظت القرآن یعنی قرآن کا وجود ہے. یا شکال منقوشات ہے کس پر جیسا کہ ہمارے قول میں حرام ہے بے وضو کے لیے مس القرآن یہ قرآن کا وجود خطی. جی تو وہ اب جو ہے نا قرآن کے 4 وجود ہو گئے ہیں. ایک وجود نفس الامری وہ ہے کلام نفسی قدیم وہ ہے. ایک ہے وجود ذہنی جو ہم نے ذہن میں الفاظ محفوظ رکھے ہیں. ایک ہے وجود کیڑا عبارتی جس کو ہم زبان سے پڑھتے ہیں. ایک ہے وجود خطی جو ہم قرآن لکھتے ہیں. جی تو وجود خطی وجود کیڑا اور وجود ذہنی یہ جو ہے نا اس وجود کے اعتبار سے یہ قرآن حادث ہے اور کلام اللہ ہونے کے اعتبار سے کیا ہے قدیم ہے. سنیں جی اب مثلا 4 جملے ہیں کہ القرآن کلام اللہ القدیم. اس قرآن سے کیا مراد ہے کلام نفسی. سنیں جی اور قرأت نصف القرآن میں القرآن سے کیا مراد ہے وجود عبارتی کی. اور حفظت القرآن میں القرآن سے مراد ہے قرآن کا وجود ذہنی. اور یحرم للمحدث مس القرآن حرام ہے بے وضو کے لیے مس القرآن. یہاں القرآن سے مراد ہے قرآن کا آگے جی سمجھے کہ اس گل نو پکا لگو. سنیں وجود خارجی عینی وہ ہے کلام نفسی. وجود ذہنی جو ہمارے دماغ میں ہے. وجود عبارتی جو ہم منہ سے پڑھتے ہیں. تو وجود خطی جو ہم کتابت کرتے ہیں. بابا ویس کو پلے پئی کہ کوئی نہیں. تو یہ پڑھنا یاد کرنا اور مس کرنا یہ سارے یہ جو ہمارے سامنے قرآن شریف ہے اس کی صفتیں ہیں جی. سمجھے اے شاباش سے ادھر اچھا سوال اگر تو کہے
کہ یہ تحقیق تو نیا جواب ہے جی، اور وہ کہ حکایت کیا ہم نے اس کو سابقاً اشاعرہ سے، وہ نہیں ہے تحقیق کس کے لیے؟ تو جواب دیا گیا بھائی طور کے معنی قولی فالمراد و حقیقت الموجودہ فی الخارج، یہ کہ مراد بغیر لحاظ کرنے اس کے جو اس پر، اور معنی قولی یراد و بیل الفاظ، مراد یہ حقیقت ہے اس کی الفاظ کے لحاظ کے ساتھ جو دلالت کرتے ہیں اس مراد پر۔ وہاں ہونا یہ اگلی عبارت ہے، سمجھے ہی، اور جس وقت موصوف کیا جائے قرآن ان صفتوں کے ساتھ جو مخلوقات اور محدثات کے لوازم سے ہیں، تو مراد قرآن کے ساتھ الفاظ منطوقہ مسموعہ ہیں، جیسا کہ ہمارے قول قرأت نصف القرآن، یا مراد او طلبے کو نال جوڑو، الفاظ مخیلہ ہیں، منطوقہ نہیں آخنا، منطوقہ تو زبان انو تو کرنا تو ہونا ہے نا، تو جڑے محفوظ ہیں الفاظ مخیلہ ہیں۔ یہ قرآن سے مراد کیا؟ الفاظ مخیلہ، سمجھے ہی، جیسا کہ ہمارے قول میں منطوقہ تو تب ہے نا جب زبان سے پڑھیں گے، پڑھے نہیں ہے تو وہ کیا الفاظ مخیلہ ہے نا، ذہن وچ کوئی خطابت نہیں نہ کیتی، وہ الفاظ دے اوتھے او جڑے سارے یاد کر کر کے تو محفوظ کیتے نے جی، جیسا کہ ہمارے قول حافظت القرآن میں، یعنی ہر جگہ القرآن، القرآن سے مراد علیحدہ، یا مراد قرآن سے اشکال منقوشہ ہیں، جیسا کہ ہمارے قول میں حرام ہے بے وضو کے لیے مس قرآن، بلے بلے بلے، اور اس وقت موصوف کیا جائے قرآن کو ان صفات کے ساتھ جو مخلوقات اور مقدسات کے لوازم سے ہیں، تو مراد قرآن سے الفاظ منطوقہ مسموعہ ہیں، جیسا کہ ہمارے قول قرأت نصف القرآن میں، یا الفاظ مخیلہ جیسا کہ ہمارے قول حفظت القرآن میں، یا مراد قرآن سے اشکال منقوشہ ہے جیسا کہ ہمارے قول یحرم للمحدث مس القرآن میں۔ مگی گل ولما كان دليل الاحکام الشرعیۃ هو اللفظ دون المعنى القدیم عرفه ائمة الاصول بالمطلوب في المصاحب المنقول بالتواتر۔ بس صبر، او تلے سوال پہلے پڑھنا، یہاں ایک اشکال ہے، یہاں وہ یہ ہے کہ تم نے تحقیق کی ہے اس بات کی کہ قرآن کا اطلاق جی الفاظ اور نقوش پر کیا ہے؟ تو جب یہ مجاز ہے، حقیقتاً قرآن کلام نفسی ہے، سنیں ہی، تو یہ الفاظ اور نقوش کو قرآن کہنا یہ کیا ہے؟ تو پھر نہیں صحیح تمہاری تعریف کرنی قرآن کی کیڑی بالمنقول بین الدفتین الاخری، پھر یہ تعریف ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ تعریف ہوتی ہے معرف کی پہچان کے لیے، نہ کہ معرف کے، تو تعریف تو حقیقتوں کی ہوتی ہے، مجازات کی نہیں۔ آگے سمجھ، یہ سوال ہے، تو حالانکہ تم نے جس کی تعریف کی ہے وہ تو یہ قرآن ہے جو ہمارے سامنے، اس کا جواب دیا ہے مشارع نے اپنے اس قول کے ساتھ، اپنے اچھا جی وہ ویکھو دروں کہ جب کہ احکام شرعیہ کی جو دلیل ہے کہ فلاں شے فرض ہے، فلاں حرام ہے وغیرہ، اس کی جو دلیل ہے وہ الفاظ ہیں، نہ کہ معنی قدیم، کیا ہیں؟ اوتلا بنار جوڑنے، الفاظ والمعنی قدیم اکٹھا کرنا ہے، سنیں ہی، الفاظ اور معنی قدیم کا مجموعہ دلیل ہے کس کی؟ نہ کہ معنی قدیم اتلے پاسے نال جوڑ فقط، معنی قدیم فقط دلیل نہیں ہے،
بلکہ الفاظ اور معنی قدیم کا مجموعہ یہ احکام شریعہ کی، چونکہ یہ دلیل ہے احکام شریعہ کی تو ہماری غرض تو احکام شریعہ سمجھنے اس پر عمل کرنا ہے. سنیں اللہ راضی ہو سونے راضی ہوں. تو لمہ دی جواب بھی تو عرفہ ہو تو گریاہن پچھو کیا کہ جی سوال کا جواب سوال کا جواب، اور جب کہ دلیل احکام شریعہ کی وہ الفاظ اور معنی قدیم کا مجموعہ ہے نہ کہ معنی قدیم فقط. بس تو تعریف کی قرآن کی ائمہ اصول فقہ نے مکتوب فی المصاحف المنقول الینا بالتواتر اس کے ساتھ سنیں جی کیا کہ جی تو تعریف کی قرآن کی ائمۃ الاصول نے مکتوب المصاحف کے ساتھ اور منقول بالتواتر کے ساتھ. سمجھے ایک منٹ. اور ولما کانا جب کہ ہے احکام شریعہ کی دلیل وجوب حرمت وغیرہ اعتبار سے وہ لفظ نہ کہ کیوں بوجہ معنی قدیم کہ مخفی ہونے کے ہمارے عقول سے، وہ تو ہمارے عقول سے کہ کوئی نہیں. تو عرفہ تو تعریف کی اس کی یعنی قرآن کی ائمۃ الاصول نے یعنی ائمہ اصول فقہ نے کس کے ساتھ مکتوب فی المصاحف منقول بالتواتر کے ساتھ. جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ مخلوق کے علم کا مدار لفظوں پر ہے. کن پر ہے؟ لفظوں پر ہے. نہیں سمجھا؟ بس سرکار نے جو پڑھا تو وہ کیا تھے؟ الفاظ. صحابہ پاک نے سرکار سے الفاظ پکائے ہیں اور ان الفاظ کو لکھا ہے. وہی الفاظ اور نقش آج تک آ رہے ہیں. سمجھے؟ تو ہمارے یعنی علماء کے علم کا جو مدار ہے وہ کس پر ہے؟ لفظ پر ہے. لہذا ہو گیا لفظ مقصود اہم علماء کے نزدیک. علماء کون؟ اصول فقہ والے، کیونکہ تعریف اصول فقہ میں ہے. تو پس اختصار کیا انہوں نے علی تعریف لفظ، لفظ کی تعریف پر اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ مکتوب فی المصاحف منقول الینا بالتواتر. یہ ساری مقروء مسموع ساری یہ صفتیں اس کے ساتھ انہوں نے تعریف کی. سمجھے ہی؟ اچھا جی آگے پڑھ. بجعلوہ جرمانہ کردہ اور جب کہ ہے دلیل احکام شریعہ کی وہ لفظ اور نال جوڑنے اگلی گل بھی نہ کہ معنی قدیم یعنی فقط، کیونکہ دلیل تو مجموعہ ہے نا. تو تعریف کی قرآن کی ائمۃ الاصول نے مکتوب فی المصاحف منقول بالتواتر کے ساتھ جیو بالمکتوب. جبکہ ہے دلیل احکام شریعہ کی وہ لفظ اور معنی قدیم کا مجموعہ نہ کہ معنی قدیم فقط. تو تعریف کی قرآن کی ائمۃ الاصول نے مکتوب فی المصاحف منقول بالتواتر کے ساتھ. آگے بس صبر. اور بنایا علماء نے قرآن کو نام، نظم اور معنی جمیعاً کا. ہاں جی. اور بنایا علماء نے قرآن کو نام، نظم اور معنی جمیعاً کا. سنیں ہی معنی سے مراد معنی نفسی. یہ مجموعہ جو ہے نا یہ قرآن ہے. پھر ایک وجہ کیا اور بنایا علماء نے قرآن کو نام، نظم اور معنی جمیعاً کا. اے نظمی من حیث دلالتی علی المعنی لا لمجرد المعنی. بس یعنی بنایا نام نظم کے لیے اس حیثیت سے کہ یہ نظم دال ہے معنی قدیم پر، نہ کہ نام بنایا قرآن کا صرف معنی قدیم کا. کیا کہ جی یعنی نام ہے نظم کا اس حیثیت سے کہ یہ نظم دال ہے معنی قدیم پر،
نہ کہ نام بنایا صرف مانا نہ. انہیں نو بیخ ادھر غور کر. وَجَعَلُوهُ اسْمًا لِلنَّظْمِ وَالْمَعْنَى النَّفْسِ جَمِيعًا وِنَبِّهِ جیسا کہ واقع اقدامین کی عبارت میں کہ مجموعے کا نام قرآن ہے. مطلب کیا ہے؟ یہ شرح کی تھی متاخرین نے کہ بھئی یہ جو بزرگوں نے کہا ہے نا کیا اس کی متاخرین نے کی ہے شرح، یعنی نام ہے قرآن نظم کا دلالت المعنی کی حیثیت سے، دلالت یہ تفسیر ہے کن کی طرف سے؟ مگے گل جی. صدر الشریعہ نے توضیح میں یاد آیا، توضیح میں فرمایا ہے جہاں یہ تعریف ہے قرآن کی، توضیح میں کہ ہمارے مشائخ نے کہا ہے کہ قرآن وہ نظم اور معنی ہے، ہوا نظم وال. تو صدر الشریعہ نے کہا کہ جزمی بات یہ ہے کہ مراد ہمارے مشائخ کی نظم ایسی نظم جو دال علی المعنی ہے، یہ قرآن ہے، یہ انتہا. اور اس پر علامہ تفتزانی شارح ہیں تلوی میں، تو انہوں نے یہ کہا شارح نے کہ یہ جو صدر الشریعہ نے کہا ہے نا کہ بھئی یہ مراد اس سے کیا ہے نظم جو دال علی المعنی ہے. یہ کیوں کہا ہے کہ نظم دال علی المعنی یہ قرآن ہے؟ باوجہ یقین کرنے اس بات کے کہ ہونا قرآن کا عربی مکتوب فی المصاحف منقول بالتواتر، یہ تو ساری باتیں یقیناً صفت ہیں کس کی؟ جو دال ہے، نہ کہ یہ جو ہے نا صفت ہے لفظ اور معنی مجموعے کی، کیونکہ جو مجموعہ ہے نا معنی قدیم وہ تو عربی ہونا اس کا، مکتوب فی المصاحف ہونا، منقول ہونا، یہ اس کی صفتیں نہیں ہیں جی. اس لیے کہا کہ اس سے مراد ہے یعنی قرآن نام ہے نظم کا، لیکن اس حیثیت سے کہ نام صرف نظم کا ہی ہے، لیکن اس حیثیت سے کہ اے شابہ سے. اور اسی طرح قرآن کا موجز ہونا تعلق پکڑتا ہے کس کے ساتھ؟ اور یہ بلاغت صفات سے ہے جو لوٹتی ہے کدھر؟ باعتبار فائدہ دینے لفظ کے انتہا. اور اسی طرح یہ تلوی کی عبارت. اور اسی طرح قولہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، مراد اس سے قرات ہے لفظ اور معنی کی. قرات نہ کہ صرف عطف علی قول للنظم والمعنی. تلوی میں یہ ہے کہ مشائخ کا مقصود، مشائخ کے قول ہو نظم، یہ دفع ہے توہم کا جو پیدا ہوا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے کلام سے، جب کہ جائز رکھا اپنے قرات کو کس میں سنیں تو وہاں کیا پیدا ہوا کہ قرآن امام صاحب کے نزدیک نام ہے معنی کا خاص کر کے، یہ وہاں پیدا ہوا تھا. تو بعد والوں نے وضاحت کی کہ نہیں قرآن نام ہے تو نظم اور معنی، تو پھر اس کی بعد والوں نے تفسیر کی یعنی قرآن نام ہے نظم کا. اے شابہ سے سمجھا جی انتہا. اور وارد ہے اس پر یہ کہ نہیں ہے قرآن امام صاحب کے نزدیک نام کس کا جب کہ جائز رکھی آپ نے قرات کس کے ساتھ بھی آپ نے جائز رکھی ہے، تو اس وجہ سے یہ نہیں معنی بنتا کیا آپ کے نزدیک قرآن نام ہے کس کا؟ سنیں ہی تو جواب دیا گیا ہے بائیں طور کے فارسیہ قریبہ ہے عربیہ کے کس میں، تو پس نظم موجود ہے فارسی میں تقدیراً.
انصاف یہ ہے کہ یہ قول امام صاحب سے ان اقوال سے ہے جس کی توجیح اور تحقیق تصنیف کی امام کرخی نے اس میں تصنیف بسم اللہ الرحمن الرحیم طویل، لیکن وہ جو تصنیف ہے وہ بھی شفا نہیں دیتی پوری۔ صحیح یہ ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ نے رجوع کر لیا تھا اپنے صاحبین کے، پڑھا جی کہ نہیں اس دن؟ جی جی، اور وہ کیا ہے؟ عدم جواز بالفارسی ہے، بس گل مک گئی۔ باقی رہ گئی یہاں یہ جو ہم ترجمہ کرتے ہیں نا، وہ یہ تو عربی میں یہ لفظ، عربی جو یہ لفظ ہے، اگر ان کا اردو بنایا جائے تو کیا بنے گا؟ وہ یہ ہے۔ اگر ان کی فارسی بنائی جائے تو کیا بنے گی؟ یہ لفظ ہے۔ اگر ان کی پنجابی بنائی جائے تو کیا لفظ کیا ہے؟ وہ یہ لفظ ہے یہ بھی لفظ ہی ہیں۔ اب یہ نہیں جو معنی ہے یہ کلام نفسی ہے، سمجھے ہی؟ بھئی یہ جو عربی بولی ہے، اس جملے کو اگر ہم اپنی بولی میں بولیں تو کس طرح بولیں گے؟ یہ ہے اس کو ٹرانسلیشن، یہ ٹرانسلیشن ہے، یہ ترجمہ ہے نا، کیسی اپنی بولی میں الحمدللہ رب العالمین، اے اگر اے پنجاب اردو وچ بولنا ہوئے تو کیویں بولاں گے؟ تمام تعریفیں ثابت ہیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میں یہ ہے جی، دھیان ورنہ کیا یا باقی ہے یہاں ایک بحث واجب ہے اس کی، اور سنیں جی، وہ یہ ہے کہ کلام لفظی تو پائی جاتی ہے محال متعددہ میں۔ کس میں؟ متعددہ میں۔ کون؟ تو لازم آئے گا یہ کہ نہ ہو قرآن، پھر جہاں جہاں وہ کلام لفظی ہے وہ سارے پھر قرآن ہوں گے جی، بلکہ قرآن نعت ہوں گے جو لا، کیونکہ موجود ایک محل میں یہ غیر ہے اس موجود کا جو ایشا بس۔ اس کے حل میں دو قول ہیں، اس کے حل میں اول قرآن نام ہے مؤلف مخصوص کا جو قائم ہے بے اول لسان، پہلی زبان کے ساتھ، جس کو پیدا کیا کہ پیدا کیا قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اس زبان میں۔ وہ پہلی زبان یا فرشتے کی زبان ہے یا سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، بس سنا جی۔ تو قرآن نام ہے مؤلف، مؤلف تالیف جوڑا ہوا، جس کو اللہ نے پیدا کیا پہلی زبان پر۔ پہلی زبان کون؟ اچھا جی، وارد ہے اس پر یہ کہ ہوگا اس وقت ہر وہ جو پڑھا گیا ہے سرکار کے بعد، پھر وہ قرآن نہیں ہوگا بلکہ عین قرآن نہیں ہوگا، تو ہم جو پڑھ رہے ہیں پھر اس کو کیا کہیں گے؟ مثل قرآن کہیں گے جی، کیونکہ قرآن تو وہ ہے جو پہلی زبان پر ہوا۔ سنیں تو ثانی مذہب ہے کن کا؟ کیڑا ثانی؟ وہ ہے نا جی، کس میں؟ دو قول ہے نا۔ اول کیا قرآن نام ہے کس کا؟ اب اس پر یہ وارد ہے کہ یہ سوال تھا تو اس کا جواب سمجھے نا، وہ یار دو علیہ کہ ہر وہ مثل قرآن عین قرآن نہ ہو، تو اب یہ صرف سوال کیا، بس صرف سوال کر کے چھوڑ دیا ہے۔ اور ثانی مذہب ہے محققین کا، دو قول ہیں، دوسرا قول یہ محققین کا مذہب ہے، سنیں جی، وہ یہ ہے کہ قرآن نام ہے الفاظ مخصوصہ موجودہ کا۔ قرآن
بغیر اعتبار کرنے قرآن کے تشخص بالمحل کے، کیڑی زبان نے پڑھے ہے سنے اس کا لحاظ نہیں، جو الفاظ مخصوصہ موجودہ ہیں نفس الامر میں، قرآن یہ ہے، خواہ اس کو ایک عرب بندہ پڑھے، قرآن ایک ہی ہے، قرآن سمجھ گئے ہیں؟ یہ محققین کا مذہب کہ قرآن نام کس کا ہے؟ محل کا اعتبار نہیں ہے۔ سن پس ہوگا قرآن بن نو، ہوگا قرآن اور ہوگا ہر قاری پڑھنے والا عین قرآن کو۔ اسی طرح حال ہے ہر کتاب میں جو منسوب ہے کدھر، نہیں تو پھر کافیے لکھ بن جان گے جی، کافی ہے کہ جڑا مصنف تیار کیتا ہے وہی کافی ہے جی۔ اچھا اگلی گل سمجھا جی، اور بہت دفعہ نام رکھا جاتا ہے جزء القرآن کا بھی، ایک آیت بھی کی ہے 10 آیتاں سپارہ، تو جزء من القرآن کا نام بھی یہ علا جال القرآن اسمن لمانن کلی صادقن علی المجموع و صادقن علی کل بعض من بعضہ، کہ قرآن نام ہے ایسے معنی کلی کا جو سچا آتا ہے 30 پاروں پر بھی، 20 پر بھی، 10 پر بھی، آدھے پارے پر بھی، ایک آیت پر بھی۔ آگے سمجھیں کیونکہ گلاں عوام نو نہیں سمجھایا جا سکتی ہیں جی، اینا ٹور کے آویے نا پھر اس ٹول پلازے تے پہنچی دے جی، وہ بھی جے ٹور کے آویے تو ورنہ میرے یاراں کو پوچھ لا پڑا جی کی پکڑ دینے جی معنی کر کتھوں۔ اور بنایا علماء نے قرآن کو نام نظم کا، نظم اور معنی جمیعاً کا۔ اب متاخرین اس کی وضاحت کی، یعنی قرآن نام ہے نظم کا دلالت کی حیثیت سے، معنی نفسی پر، نہ کہ نام ہے صرف معنی کے لیے جی۔ اور بنایا علماء نے قرآن کو نام نظم بالمعنی جمیعاً کا، یعنی نام نظم کا دلالت اور معنی کے اعتبار سے، نہ کہ نام صرف معنی جی۔ وَأَمَّا الْكَلَامُ الْقَدِيمُ الَّذِي هُوَ صِفَةُ اللَّهِ تَعَالَى فَذَاكَ بس بہرحال کلام قدیم، وہ کلام قدیم جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس کے بارے میں ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ کیا کہ جی بہرحال کلام قدیم، وہ کلام قدیم جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ فَذَهَبَ الْأَشْعَرِيُّ إِلَىٰ أَنَّهُ يَجُوزُ أَن يَسْمَعَ أَن يُسْمَعَ، امام اشعری تو اس طرف گئے ہیں جو کلام قدیم ہے نا جائز ہے یہ کہ سنی جائے، جائز ہے کہ سنی جائے۔ کیا کہ جی امام اشعری اس طرف گئے ہیں کہ وہ جو کلام قدیم ہے جائز ہے یہ کہ سنی، یعنی اس کا سننا جائز ہے۔ بے نستور ویخ، جیسا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار، جیسا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار بغیر کم اور کیف کے، بغیر ویسا کہ روگے تو باری کا مسئلہ چلا رہے ہیں تو بغیر کم کیف کے جیسے وہ ہے، اسی طرح اللہ کا کلام سننا جائز ہے۔ اتلے پاسے بھی لکھے نا رمضان افندی دے واسطے نال، لیکن سماع جو ہوگا نا اللہ کے کلام کا کوگو وہ آواز اور حرف کے بغیر ہوگا جی، لیکن سماع صوت اور حرف کے بغیر نہیں ہوتا مگر یہ بے طریقے، کیونکہ عادت تو یہ ہے کہ سماع جو ہوتا ہے کوئی آواز بھی ہو حرف بھی ہو تو تب ہم سنتے ہیں۔ اب اللہ کا کلام ہم جو سنیں گے اس میں آواز بھی نہیں ہوں گی، حرف اور ترتیب بھی نہیں ہوگی، تو یہ سماع خرق عادت ہوگا۔ یہ سماع یعنی جو عادت ہماری اب بنی ہوئی ہے جی، اب جنت میں عادتیں اور ہو جائیں گی،
یہاں کے اعتبار سے یہ خرق عادت ہے کہ یہاں جو سماع ہے اس میں آواز بھی ہو کسی کی اور اس میں حروف بھی ہوں، یہ سماع ہے، یہ سماع ہے۔ تو امام اشری نے یہ کہا ہے کہ اس کا سننا جائز ہے۔ ادھر دیکھ وَأَمَّا الْكَلَامُ الْقَدِيمُ الَّذِي هُوَ صِفَةُ اللَّهِ تَعَالَى، جلدی کر میں نے کیا پیچھے رہ گیا۔ پھر جب کہ ذکر کیا شارح نے رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ کہ قرآن جب موصوف کیا جائے حدوث کے لوازم کے ساتھ، جیسا کہ یہ کہنا کہ قرآن مقروء ہے، محفوظ ہے، قرآن مس کیا جاتا ہے، تو مراد اس وقت قرآن کے ساتھ تو ارادہ کیا شارح علیہ رحمہ نے یہ کہ بیان کرے حال وصف ہی بالمسموعیت، جی اس کی مسموعیت کے وصف کا حال بیان کرے، بلکہ وہ حدوث کے حتیٰ کہ مراد لیا جائے مسموع کون، کلام لفظی یا کہ نہیں۔ پس ذکر کیا ان کا اختلاف اس مسئلے میں اور فرمایا جی شاباش وَأَمَّا الْكَلَامُ قدیم الَّذِي هُوَ صفات اللہ تعالیٰ، پس گئے امام اشری اس بات کی طرف کہ جائز ہے یہ کہ اگرچہ نہ ہوگی آواز نہیں ہوگی، اور یہ ہوگا کس طرح، جیسا کہ حق سبحانہ کا دیدار کیا جائے گا قیامت والے دن دنیا کی عادت کے باوجود ہے کہ اللہ کی شکل کوئی نہیں، مکان کوئی نہیں، تو دنیا میں تو جگہ اور شکل کے بغیر کسی کو دیکھا نہیں جا سکتا جی۔ بالجملہ سما عندہ بخلق اللہ سبحانہ، کہ سننا کس کو، اللہ کے عندہ امام اشری کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کے ساتھ ادراک کو حاسہ میں، حاسہ کون، کن یا نفس میں، نفس ناطقہ میں، یوں سنا جائے گا، یوں اللہ کا کلام سنیں، تو پس جائز ہے یہ اس طرح اصوات میں بھی، اور تو پس اس پر ہوگی وصف بالمسموعیت، سنے جانے کی وصف، یہ اب مشترک ہو جائے گی کس کے درمیان، تو پس جائز ہے کلام موصوف بھی سما جو ہے اس سے مراد لے کیا، جیسا کہ ان کا قول کہ سنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ کا، اور جائز ہے کہ مراد لیں جیسا کہ تیرا قول کہ سمیت القرآن، میں نے قرآن سنا ہے جی، تو دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں امام اشری کے نزدیک، سمجھ گئے ہو۔ اور بہرحال کلام قدیم وہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، پس گئے ہیں اشری رحمہ اللہ اس بات کی طرف کہ جائز ہے یہ کہ سنا جائے۔ تو اب مسموع جو ہے وہ کلام نفسی بھی ہوئی اور کلام لفظی بھی ہو گئی جی۔ ہر حال کلام قدیم وہ کلام قدیم جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، بس گئے ہیں امام اشری رحمہ اللہ اس بات کی طرف کہ جائز ہے یہ کہ سنا جائے۔ اگے جی وَمَنَعَهُ الْأُسْتَاذُ ابو اسحاق اسحاق کل غیر منصرف ہو اسفرائینیو ابل، ٹھیک ہے، ابھی منصور بس، اور منع کیا ہے اس کو استاذ ابو اسحاق اسفرائینی نے، انہوں نے اس کو کہتے ہیں نہیں، جو اللہ کی کلام ہے نا کلام نفسی وہ مسموع نہیں ہو سکتی وہ، اور یہی اختیار ہے شیخ ابو منصور ماتریدی کا، اور کہ جو مسموع ہے وہ صرف کلام لفظی ہے، کلام نفسی نہیں ہے۔ کیا کہ جی
اور منع کیا ہے اس کا استاد ابو اسحاق اسفراقینی نے کہ جو اللہ تعالیٰ کی کلام ہے وہ سنی نہیں جا سکتی. گولی سی وہ پئی وہ کہ یہی اختیار ہے شیخ ابو منصور ماتریدی کا. اچھا جی کس کا شیخ ابو منصور لتیان کرو بھا نکیو منع کیا اس کو استاذ ابو اسحاق اسفرائینی نے اس لیے کہ مسموع صوت ہوتا ہے بالبداہت، جو سنا جاتا ہے وہ تو آواز ہوتی ہے، اور کلام نفسی اس کے لیے آواز کوئی نہیں ہے، پس اس پر ہوگی مراد کلام مسموع سے کون؟ لفظی فقط. بس. اچھا جی تعارف کرایا بابے رندا استاد امام کبیر متکلم اصولی زاہد ابراہیم بن محمد بن ابراہیم، منسوب ہیں بلدہ اسفرائن کی طرف، اور یہی مراد ہوتے ہیں جب کہا جائے نا استاذ نے یہ کہا ہے، علم کلام اور اصول فقہ دونوں میں مراد یہی ہستی ہوتی. جب کہا جائے کہ قال الاستاذ تو مراد کون ہوتے ہیں؟ یہ اے شابہ سے تلمیذ ہیں شیخ ابو الحسن بہلی کے، وہ شاگرد ہیں شیخ ابو الحسن عشری کے. سنیں جی، تو کہتے تھے استاذ میں اپنے استاد بہلی کے پہلو میں مثل ایک قطرے کی ہوں سمندر میں. اور باہلی کہتے تھے کہ میں اپنے استاد عشری کے جنب میں مثل ایک سمندر میں. فوت ہوئے ہیں استاد یوم عاشوراء کو سن 418 ہجری. 400 کتھے نیسا بور میں، پھر اٹھا کر لائے گئے کدھر؟ قبر ان کی یستجاب عندہ الدعوۃ، ان کی قبر کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہیں. ان کی یا اللہ سونا اسی دور انہاں دی قبر کولوں ساڈے امام نے تے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ سانو نافرمانیاں کولوں بچا، تابع دار بنا، اپنے دین دا سونا خادم بنا صلی اللہ علیہ نبینا الکریم. جیسا کہ ذکر کیا اس کو شیخ محمد حافظی نے فصل الخطاب میں، آگے سمجھے. اور یہی اختیار ہے کہ ان کا یہ امام محمد بن محمود سمرقندی، یہ 13 نام ہونے شروع ہوئے نے میرے تے فضیل دے زمانے تو جی. بسم اللہ. اچھا جی سمرقندی، اے سمرقند ادھر گیا آگے بابراؤں، منسوب ہیں یہ ماترید کی طرف. کدھر؟ یہ نام ہے قریہ من سمرقند کا، اور ان کا لقب تھا عالم الہدا، پہاڑ ہدایت کے پہاڑ، چنڈا جی. اور آپ رئیس ہیں علماء اہل سنہ والجماعت کے کس علاقے میں؟ ماوراؤں نار ویلو کڈے بندے تھے پیدا ہوئے نے، خدا دی قسمیں ایک بندہ کڈا سان. اور آپ حنفی المذہب تھے، تے شاگردی کی آپ نے ابو نصر ایاز کی، جو شاگرد ہیں ابو بکر جوز جانی کے. کس کے؟ اے نہ لکھے اے نہ حاشیے ہوتے جیم ہوتے نا پیش پڑھنی ہے جی جوزہ جانی.
وہ تلمیذ ہیں امام محمد رحمہ اللہ کے جو شاگرد ہیں امام صاحب کے جی سنا جی تو ابو منصور اور امام صاحب کے درمیان 3 واسطے ہیں، ابو نصر ایاز، ابو بکر جوزہ جانی اور امام محمد۔ آگے سمجھے؟ اے شاباش جی۔ تو نام رکھا گیا آپ کے اتباع کا بس شیخ ابو الحسن عشری، وہ رئیس ہے ان سب کے سارے بلاد میں۔ کون؟ اور مسلکن وہ شافعی المذہب ہیں، اور نام رکھا گیا ان کے اتباع کا، اور نام رکھا جاتا ہے ماتریدیہ اشعریہ کے مجموعے کا اشاعرہ۔ جب اشاعرہ بولے جائے تو مراد اہل سنت، مراد اہل سنت۔ توجہ ہے تو یعنی دونوں کو اکٹھا کیا کہتے ہیں؟ اشاعرہ۔ اشعریہ تے ماتریدیہ وکھرے وکھرے، پھر اکٹھا نام کی بول دینے ایشا بس۔ یہ غلبہ دیا ہے ابو الحسن عشری کے نام کو ماترید کے نام پر، اس لیے کہ یہی اشر اور اکثر ہیں عذرو علم کے دقائق، اور فوت ہوئے ابو منصور 335 ہجری میں، دفن ہوئے ہیں بے موضع یقال لہ جاکر دیز، جاکر دیز جگہ دا نام ہے اتنے سمرقند وچ۔ قبرہ یزارو و یوتا بہی، یہ سارا کچھ موجود ہے جی۔ سمجھے ہو؟ ہن جنہ والا سی پٹھے نظریے لائے نے تے جی وہ کتاباں چھاپ کے دے وچ جملے کڈ سکدے سن تھوڑے سامنے نے، یار خدا دا نام جو کوئی ہاتھ تھوڑا کرو، و یوتا برا کو بھی کہ ان سے برکت حاصل کی جاتی ہے جی۔ سمجھا جی؟ او سید علی اجویری رحمہ اللہ، او غزنی تو چلے کتھوں؟ یہ سارا بلخ بخارا ادھر ہی سارے کٹھے جی، اتوں چلے ایتھے آئے ساڈے کول جی۔ تے پھر لوکاں سچ آکھیا ہے نا، جن نے لاہور نہیں ویکھیا وہ جمیا نہیں۔ ان دا مطلب یہ نہیں بھی لاہور کوئی پکوڑے چسکے دار نے، ساڈے جمعے پٹھان تے پکوڑے لاہور دے پکوڑے نالوں چنگے نہیں جی۔ مطلب یہ بھی جن نے اس بابے دے بارگاہ چ حاضری نہیں دیتی جڑا ایڈے میلاں تو سانو مسلمان کرنا ہے تے انہوں جا کے سلام نہیں کیتا، وہ واقعی کو نہیں جمیا۔ سنیا جی؟ سمجھے ہو؟ اچھا بھائی توجہ ہے۔ اور بہرحال کلام کتوں اتوں ہی نہ گگوئی، اور منع کیا ہے اس کو، کس کو؟ کہ کلام نفسی سنی جا سکتی، اور منع کیا ہے اس کو استاذ ابو اسحاق اسفرائینی نے، اور یہی اختیار ہے شیخ ابو منصور ماتریدی کا جی۔ منع کیا اس کا استاد ابو اسحاق اسفرائینی نے، اور یہی اختیار ہے شیخ ابو منصور ماتریدی کا۔ ایک منٹ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا ٹائم ہو گیا، ایک منٹ کھلو میں بلا ہوا ہے۔
اے جڑے نا ابو نصر ایاز کون؟ یہ جناب سعد بن عبادہ انصاری خزرجی کی اولاد میں سے ہیں۔ کون؟ یہ جو استاد ہیں کن کے؟ امام ابو منصور نام ان کا بھائی شیخ ابو منصور ماتریدی ہے نام، ماترید کے رہنے والے نسبت ماتریدی، نام ان کا محمد بن محمود۔ سنا جی کو نہ ہی پوچھ بیندہ ہے بھی ابو منصور تو کنیت ہے، نام ان کا کیا ہے؟ تو کیا نام ہے؟ محمد ابو منصور، کنیت ماتریدی، یہ نسبت ہے ماترید کی طرف کی۔ سنے ہی تو امام صاحب کے اور ان کے درمیان 3 واسطے ہیں استادی شاگردی کے۔ چل میں نے کیا